شادی کے شروع دنوں میں میاں بیوی میں بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اتنی محبت ہوتی ہے کہ کھانا بھی ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ شوہر جب کام پر چلا جاتا ہے تو بیوی سارا دن اس کا انتظار کرتی ہے اور یہی سوچتی رہتی ہے کہ شام کو میں کون سا ڈریس پہنوں گی، کیا کھانا بناؤں گی، آج میں ان کی پسند کا کیا بناؤں، اور طرح طرح کی ترکیبیں سوچتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ اور شوہر آفس میں یا دکان پر جب ہوتا ہے تو وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ گھر جاتے ہوئے بیوی کی پسندیدہ چیز لے کر جاؤں گا، اور اپنے دوستوں کو چھوڑ کر جلدی سے گھر کی طرف بھاگتا ہے، یہ سوچ کر کہ میری بیوی میرا کھانے پر انتظار کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مہینہ، دوسرا مہینہ اور تیسرا مہینہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی مہینوں بعد وہی دونوں افراد یعنی کہ میاں اور بیوی آپس میں اختلافات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان 2 اور 3 مہینوں میں وہ اتنے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور اتنی ان کی محبت ہوتی ہے کہ پورے خاندان میں انہی کے چرچے ہوتے ہیں کہ اگر جوڑی ہو تو فلاں جیسی ہو ورنہ نہ ہو، اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر چند مہینوں بعد یہ محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر لڑائی جھگڑے، گھر میں فساد، طرح طرح کی باتیں۔ وہ عورت جس کے بغیر شوہر کا دل نہیں لگتا، وہ اس کی آواز سننا بھی گوارا نہیں کرتا، اور وہ بیوی جو اپنے شوہر کے آنے سے پہلے ایک لقمہ، ایک نوالا بھی نہیں کھاتی، وہی عورت چند دنوں بعد اپنے شوہر کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ان کے معاملات بگڑتے بگڑتے اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور کئی افراد تو طلاق کی حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اب ان کی وجہ کیا ہے، اور اس دور میں 2026 کے اس دور میں طلاق کی تعداد اتنی زیادہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کہ میاں بیوی کی آپس میں محبت ختم ہو جاتی ہے، شوہر کو کوئی اور عورت پسند آ جاتی ہے اور عورت کو کوئی اور مرد، اور وہ 2 بچے یا 4 بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب صرف باتیں نہیں ہیں، یہ 2026 کی حقیقت ہے۔ اس بڑھتے ہوئے فتنوں کے دور میں سب سے زیادہ جو ترقی کی ہے وہ طلاق نے کی ہے۔ آج اگر کورٹ کا چکر لگائیں تو آپ کو وہاں پر 100 میں سے 95% کیسز یہی نظر آئیں گے۔ اور اس ویڈیو کو سننے والے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس وقت کس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں۔ اب تو بات وہ ہو گئی جو حالات چل رہے ہیں، لیکن ان حالات کو کس طرح قرآن و حدیث کے ذریعے سے سدھارا جائے اور اس معاملے کو کس طرح سے اپنے ہاتھ میں لیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں نہ آپ کو، نہ آپ کے بچوں کو اور نہ آپ کی بیوی کو ان مشکلات کا سامنا ہو، اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی لازمی تربیت دیجیے گا۔ آج میں آپ کو جو دعا بتا رہی ہوں اتنی پیاری دعا ہے کہ جب شوہر یا بیوی آپس میں بیٹھ کر اس دعا کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں اتنی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ پہلے کے زخم ایسے بھر جائیں گے کہ آپ کو کبھی احساس بھی نہیں ہوگا کہ فلاں وقت میرے شوہر نے مجھے یہ تکلیف دی تھی یا فلاں وقت میری بیوی نے مجھے یہ تکلیف دی تھی۔ آپ نے اس دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی ختم ہوتی ہوئی محبت کی وجہ سے پریشان ہے، یا اس کا شوہر اس کو ٹائم نہیں دے رہا، یا شوہر اس کے پاس بیٹھتا نہیں ہے، یا اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتا اور کسی اور عورت میں انٹرسٹ لیتا ہے، یا پھر کام میں مصروف رہتا ہے، یا آپس میں جو ان کی پہلے محبت تھی ویسی محبت نہیں رہی، تو یہ ساری باتوں کا، ان ساری چیزوں کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت کثرت کے ساتھ پڑھے۔ اگر بیوی شوہر کی ان وجہ سے پریشان ہے کہ وہ اس کو ٹائم نہیں دے رہا، وہ اس سے محبت نہیں کر رہا، یا اس کے پاس بیٹھتا نہیں ہے، یا اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتا، تو وہ عورت اس کے سامنے بیٹھ کر بغیر اس کو بتائے، اگر چاہے تو بتا بھی سکتی ہے، نہیں تو بغیر بتائے اس عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر پر کثرت کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ کے دم کرے۔ بار بار اس کا ورد کیجئے، بار بار پڑھ کے اس کے اوپر پھونک ماریے۔ انشاءاللہ آپ کے حالات بہت ہی بہتر سے بہترین ہو جائیں گے۔
اور اسی طریقے سے شوہر بھی اپنی بیوی پر اسی طریقے سے پڑھ کے دم کرے. اور اگر وہ آپ لوگوں سے دور ہے، یعنی کہ آپ اپنے شوہر سے یا شوہر اپنی بیوی سے دور ہے یا پردیس میں ہے یا کہیں اور ہے، یا اتنے اختلافات بڑھ چکے ہیں کہ بیوی مائکے چلی گئی ہے اور بات طلاق تک پہنچ گئی ہے، تو آپ اس کی تصویر کو سامنے رکھ کر یا اس کا تصور کر کے بار بار سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیت کا ورد کریں. اور شیطان کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں اختلافات پیدا کرنا. اور جب آپ کی جوڑی اچھی ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے کہ اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں نے بتایا کہ آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں آپ کے چرچے ہوتے ہیں، جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تو نظر لگتی ہے، اور جب آپ اس نظر کا علاج نہیں کرتے تو وہی نظر آپ کے رشتے کو کھا جاتی ہے. یعنی کہ جب زخم کا علاج نہ ہو تو زخم ناسور بن جاتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ کو نظر لگتی ہے اور آپ دم نہیں کرتے، آپ اذکار نہیں پڑھتے صبح و شام کے، تو یہ معاملات اتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کہ طلاق کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہی آج کی بہترین ویڈیو ہے، یہی ٹرک ہے کہ اپنی نعمتوں کو لوگوں سے چھپا کر رکھیں. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے شوہر آپ کے ساتھ کیسے ہیں، بس کہیں الحمدللہ بہت اچھے ہیں. کوئی بیوی کے بارے میں پوچھے تو کہیں الحمدللہ بہت اچھے ہیں، لیکن ڈیٹیل میں نہیں بتانا چاہیے کہ میری بیوی میری اتنی فکر کرتی ہے، اتنی کیئر کرتی ہے، میرے لیے یہ کام کرتی ہے، وہ کام کرتی ہے. یا عورت کو نہیں بتانا چاہیے کہ میرا شوہر میرے لیے یہ گفٹ لاتا ہے، یہ کرتا ہے، میرے لیے وقت نکالتا ہے، مجھے ڈنر پہ لے کے جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہائے لگتی ہے. اور سب سے بڑی چیز، جیسے میں پچھلی ویڈیو میں بتاتی ہوں، کہ اپنی نعمتوں کو چھپا کر رکھو، بار بار چیزوں کا سٹیٹس مت لگایا کرو، اس سے بہت ہی زیادہ نظر لگتی ہے. اور بد نظر ایسی چیز ہے جو انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے. تو اس دعا کا بار بار ورد کریں، پڑھتے رہیں. انشاءاللہ 3 سے 4 دنوں میں آپ خود آ کر کمنٹ کریں گے کہ آپ نے ایسی دعا بتائی ہے کہ میری زندگی بدل گئی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین.